السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق فمن لم يؤتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 297 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ ہیں. عبداللہ بن بریدہ راوی حدیث ہیں. پہلے ان کے متعلق جان لیتے ہیں. عبداللہ بن بریدہ اسلمی یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ تابعی ہیں. تابعی کن کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، ملاقات کی ہو اور ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہو، تو ایسے لوگوں کو تابعی کہا جاتا ہے. تو عبداللہ بن بریدہ اسلمی رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں. ان کی کنیت ابو سہل ہے. مرو ایک جگہ کا نام ہے. مرو میں یہ قاضی تھے. مرو کے یہ قاضی تھے. مرو ایک جگہ کا نام ہے. ان کے والد بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں. تو انہوں نے اپنے والد بریدہ، عبداللہ بن عباس اور عمر بن خطاب اور عبداللہ بن مسعود جیسے اجلۂ صحابہ سے ملاقات کی ہے. ان کے والد خود صحابی ہیں اور دیگر اجلۂ صحابہ سے، کبار صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور حدیثیں سماعت کی ہے، روایت کی ہیں. تو مشہور تابعی ہیں. یہ کون ہے؟ مشہور تابعین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. 115 ہجری میں مرو کے اندر آپ کی وفات ہوئی. مرو ایک جگہ کا نام ہے، وہیں ان کی وفات ہوئی ہے. روایت دیکھیے، وعن عبداللہ بن بریدۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عن ابیہ اپنے ابو سے. تو ان کے ابو کون ہیں؟ بریدہ. ان کے والد ہیں عبداللہ بن بریدہ. تو عبداللہ کے ابو کون ہوئے؟ بریدہ. تو عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ حدیث بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں عن ابیہ اپنے ابو سے. ان کے ابو نے ان کو بتایا ہے. کیا ہے حدیث؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الوتر حق. الوتر حق. وطر برحق ہے. وطر پڑھنا ضروری ہے. نماز وطر حق ہے، ضروری ہے. فمن لم یؤتر فلیس منا. فمن لم یؤتر فلیس منا. جو آدمی وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. فمن لم یؤتر، فمن مانے جو شخص، لم یؤتر لم مانے نہیں، یؤتر مانے وطر پڑھنا. فمن لم یؤتر جو شخص وطر نہ پڑھے. اوتر یؤتر ایتار، وطر پڑھنا. فمن لم یؤتر جو شخص وطر ادا نہ کرے، وطر نہ پڑھے. فلیس منا، لیس مانے نہیں، منا مانے ہم میں سے. من مانے سے، نہ مانے ہم.
منا مانے ہم میں سے. الوتر حق فمن لم یؤتر فلیس منا، یہ حدیث ہے. وطر برحق ہے، وطر ضروری ہے، وطر پڑھنا چاہیے. فمن لم یؤتر، جو آدمی وطر نہ پڑھے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اخرجہ ابو داؤد، اخرجہ ابو داؤد بسند لین. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے ضعیف سند کے ساتھ. لین اے ضعیف، لین کے معنی ہوتا نرم، کمزور، یعنی ضعیف. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. دیکھیے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں باب کے اخیر میں خاص طور پر کچھ روایتوں کو ذکر کرتے ہیں جو سندن ضعیف ہوتی ہیں، سندن ضعیف ہوتی ہیں، لیکن اس پر عمل ہوتا ہے. اس پر کیا ہوتا ہے؟ عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا معنی صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ سند کے لحاظ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے. تو یہاں پر جو حدیث ضعیف ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں، یعنی ابو داؤد کی سند میں ایک راوی ہیں ابو المنیب عبید اللہ بن عبداللہ، ابو المنیب عبید اللہ بن عبداللہ، یہ متکلم فی راوی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں کہا ہے کہ یہ ضعیف ہیں. امام نسائی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے. تو سند کے لحاظ سے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ روایت موقوفاً ہے، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، نبی نے ایسا نہیں کہا ہے. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ روایت موقوفاً ہے، یعنی حضرت بریدہ رحمہ اللہ کا قول ہے. یہاں پہ قال قال رسول اللہ کہا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ موقوفاً روایت سے، یعنی عبداللہ بن بریدہ کا یہ قول ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، یعنی مرفوعاً نہیں بلکہ موقوفاً. یعنی صحابی کا جب قول ہوتا ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے، نبی کی حدیث نہیں بلکہ صحابی کا قول ہے، صحابی کی بات ہے، تو اس کو موقوف کہا گیا ہے. تو یہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ امام ابن معین رحمہ اللہ نے. وصححہ الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ہے اس پر علماء کی کئی رائے ہیں، بعض نے صحیح کہا ہے، بعض نے ضعیف کہا، یہ ممکن ہے. تو امام حاکم رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے. وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عند احمد. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک کمزور شاہد بھی ہے، ضعیف شاہد. ضعیف شاہد کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس مفہوم کی ایک روایت اور ہے، لیکن وہ روایت کیسی ہے؟ ضعیف، وہ بھی ضعیف ہے. یہ دیکھیے امانت داری، دیکھیے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی، کہ وہ روایت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث پر حکم بھی لگاتے ہیں. یہ نہیں کہا وَلَهُ شاہد، اس حدیث کی ایک شاہد بھی ہے، یعنی حدیث کی گواہی دینے والی بھی ایک حدیث ہے، اس مفہوم کی ایک روایت اور بھی، ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا؟ وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ. اور اس حدیث کی ایک ضعیف شاہد بھی ہے، مطلب کہ اس معنی کی ایک اور روایت ہے، وہ روایت بھی سندن کیا ہے؟ ضعیف ہے. وہ روایت کیسی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہاں بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت تھی ابو داؤد کے اندر، لیکن جو شاہد ہے وہ کس سے روایت ہے؟ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہاں کی وہ روایت ہے شاہد؟ عند احمد، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی مسند احمد کی روایت ہے. یعنی مسند احمد میں ایک حدیث اسی معنی کی ہے کہ وطر پڑھنا ضروری ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مسند احمد کے اندر.
لیکن وہ روایت بھی سندن ضعیف ہے. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت یہاں پہ مکمل کر دی ہے. اچھا، وہ روایت ضعیف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیل بن مرہ یہ روایت کرتے ہیں معاویہ سے، اور معاویہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. سند ایسی ہے خلیل بن مرہ ان معاویہ بن قرہ ان ابی ہریرہ. یعنی یہاں پہ دیکھیے ابو ہریرہ سے بیان کرنے والے یہ معاویہ بن قرہ ہے. ابو ہریرہ سے جو روایت نقل کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ سند میں معاویہ بن قرہ ہیں. تو اب یہ معاویہ بن قرہ کون ہے؟ ان کا نہ ابو ہریرہ سے ملاقات، ان کا نہ ابو ہریرہ سے سماع ہے، یعنی سنا بھی نہیں ہے، اور نہ ان سے کوئی ملاقات ہے. اور امانت داری یہی ہے کہ جب آدمی کسی سے سنے اور دیکھے، ملاقات کرے، تب کوئی بات بیان کرے تو بات معتبر ہوتی ہے. لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے کہ اب معاویہ بن قرہ روایت کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے، اور ان دونوں کا آپس میں کوئی تال میل ہی نہیں ہے. نہ انہوں نے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ ملاقات کی ہے، نہ علم حاصل کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دونوں چیز ثابت نہیں ہے. نہ سما ثابت ہے، نہ لقاء ثابت ہے. نہ ملاقات ثابت ہے اور نہ ہی ان کی باتوں کو سنا ہے. نہ لقاء ہے نہ سما ہے، تو ظاہر ہے کہ روایت کیسے درست ہو سکتی ہے، بات کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ لقاء اور سما دونوں ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے یہ روایت کیا ہے؟ خود منکر ہے، ثابت نہیں ہے. یہ روایت کیا ہو گئی؟ منقطع ہو گئی. یہ روایت کیا ہو گئی؟ منقطع ہو گئی. اور جو اس سند میں ایک اور راوی ہیں خلیل بن مرہ، خلیل بن مرہ ایک اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں، وہ خود معتبر نہیں ہے. وہ خود کیا ہے؟ قابل اعتبار نہیں ہے، منکر ہے. ان کی روایتیں درست نہیں ہوتی ہیں، حدیث کے باب میں وہ مقبول نہیں ہیں، ان کی حدیثیں لی نہیں جاتی. محدثین ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا ہے، وہ منکر ہیں، غیر معتبر ہیں. تو اس لحاظ سے یہ حدیث سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے. الوتر حق ومن لم یؤتر فلیس منا. یہ شاہد بھی ضعیف ہے، اور اصل جو روایت ابو داؤد کے اندر ہے وہ روایت بھی ضعیف ہے. تو دونوں روایتیں چاہے مسند احمد کی ہوں یا ابو داؤد کی ہوں، وطر کی اہمیت پر جو یہاں روایت ذکر کی گئی ہے، یا وجوب پر جو روایت بیان کی جا رہی ہے کہ وطر کی نماز پڑھنا ضروری ہے اور جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس حدیث سے احناف نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ وطر کا پڑھنا واجب ہے. یعنی جن لوگوں نے کہا واجب ہے تو ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ فمن لم یؤتر فلیس منا، یا الوتر حق، وطر پڑھنا ضروری ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہاں حدیث میں وطر کو ضروری کہا گیا ہے، تو وطر کا پڑھنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. تو احناف کا موقف انتہائی کمزور ہے. احناف کا جو موقف ہے وجوب کا، وہ موقف بالکل حدیث کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. صحیح اور درست اور راجح بات یہی ہے کہ وطر کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی واجب نہیں ہے. یہاں پر جو حدیث میں کہا گیا ہے وطر پڑھنا حق ہے، ضروری ہے، اس کا معنی کیا ہوگا تب؟ کہ پڑھنا چاہیے، تاکیدی حکم ہے، ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے، تاکیدی ہے. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق، وطر پڑھنا ضروری ہے. فمن لم یؤتر فلیس منا، جو آدمی وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اخرجہ ابو داؤد بسند لین، اس حدیث کو ابو داؤد رحمہ اللہ نے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے. وصححہ الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ، اور اس حدیث کا ایک ضعیف شاہد ہے، کمزور
کمزور روایت ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عند احمد، مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے۔ تو یہ روایت ان لوگوں کی دلیل ہے جو وطر کو واجب قرار دیتے ہیں، جیسے احناف ہے، تو ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث سند کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے۔ البتہ اگر اس حدیث کو حسن درجے کی روایت مان لیتے ہیں تو یہاں جو حق کہا گیا ہے پڑھنا ضروری ہے، اور جو نہ پڑھے وہ ہمیں سے نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ تاکیدی حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ تاکیدی حکم پر محمول کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وطر کی نماز پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ حدیث اصلاً سند کے لحاظ سے کمزور ہے، لہذا وطر کو واجب کا درجہ دینا یہ سنت کے موافق اور مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔